بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین۔ حضرت با یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں ایک سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا تھا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا۔ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے با یزید بسطامی، در سوان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ پھر اس وسوسے کو دوبارہ نہ آنے دوں۔ جب رات ہوئی تو خواب میں حاطف کی پھر وہی آواز سنائی دی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ کروں۔ تو میرے پھر باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت، تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہنو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو با یزید بسطامی فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہن کر زنار کو باندھا اور در سوان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا۔ مختلف علاقوں کے راہب در سوان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور اس کے ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا بیٹھا۔ جب بڑا راہب منبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا منبر لرزنے لگا اور کچھ بھی نہ بول سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے بند کر رکھا ہے۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانا ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ امر مانا ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھاؤ، ہم سب اس کو قتل کر دیں گے۔ اس نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دے دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم سب آپ کے پیچھے ہیں۔ تو وہ بڑا راہب منبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالیٰ کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب دے دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو معقول یا منقول جو بھی چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالیٰ تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، اور وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، اور وہ تین بتاؤ جن کا چوتھا نہ ہو، اور وہ چار بتاؤ جن کا پانچواں نہ ہو، اور وہ پانچواں بتاؤ جن کا چھٹا نہ ہو، اور وہ چھ بتاؤ جن کا ساتواں نہ ہو، اور وہ سات بتاؤ جن کا آٹھواں نہ ہو، اور وہ آٹھ بتاؤ جن کا نواں نہ ہو، اور وہ نو بتاؤ جن کا دسواں نہ ہو، اور وہ دسواں بتاؤ جن کا گیارہواں نہ ہو، اور وہ گیارہواں بتاؤ جن کا بارہواں نہ ہو، اور وہ بارہ بتاؤ جن کا تیرہواں نہ ہو، اور 14 بتاؤ جن کا 15واں نہ ہو، اور وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہونے کے باوجود بہشت میں جائے گی، اور وہ قوم بتاؤ جو سچی ہونے کے باوجود دوزخ میں جائے گی، اور بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے، اور زاریات سے
کیا مراد ہے، العاملات وکرا کیا ہے، الجاریات یسرا کیا ہے، اور المقسمات امرا کیا ہے، اور وہ کیا چیز ہے جو بے جان ہو اور سانس بھی لیتی ہو۔ اور وہ تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 وجود جو نہ باپ کی پشت اور نہ ماں کے شکم سے پیدا ہوئے ہوں، اور پہلا خون زمین پر کس نے بہایا اور کس کا بہایا گیا، اور وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو اور پھر اس کو خرید لیا ہو، اور وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اسے ناپسند فرمایا ہو، اور وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، اور وہ چیز بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی پیدا فرمایا اور پھر خود ہی پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی تمام عورتوں سے افضل عورتیں ہیں، اور وہ کون سے دریا ہیں جو دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ترین دریا ہیں، اور وہ کون سے پہاڑ ہیں دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں، اور کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں، اور کون سے مہینے افضل ہیں، اور کون سی راتیں افضل ہیں، اور قوم کیا ہے، اور وہ بتاؤ، اور وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں کھلتے ہیں، اور وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ ہی اس پر حج فرض ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے نبی پیدا فرمائے، اور ان میں سے رسول کتنے ہیں اور غیر رسول کتنے ہیں، اور وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو لیکن سب کی جڑ ایک ہو۔ نقیر کیا ہے، قطمیر کیا ہے، فتیل کیا ہے، سبدلب کیا ہے، تم ورم کیا ہے، اور ہمیں یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، اور گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، اور بیل کیا کہتا ہے، اور گھوڑا کیا کہتا ہے، اور اونٹ کیا کہتا ہے، اور مور کیا کہتا ہے، اور بلبل کیا کہتا ہے، اور مینڈک کیا کہتا ہے، جب ناقوس بائٹتا ہے تو کیا کہتا ہے، اور وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ نے وحی بھیجی ہو اور نہ وہ انسان ہو نہ وہ جن ہو اور نہ ہی وہ فرشتہ، اور یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے۔ تمام سوالات سننے کے بعد حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اے راہب کوئی اور سوال بھی رہ گیا ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ نہیں، اس کے سوا کوئی سوال نہیں، یہی میرے 56 سوال ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سوالوں کا تسلی بخش جواب دے دوں تو کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا سوال کہ ایک ایسا بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ اللہ تعالی واحد قہار ہے، للہ الواحد القہار، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو، اور وہ ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ یعنی کہ دن اور رات، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو، عرش، کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو۔ یہ 4 الہامی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اور وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو، وہ 5 نمازیں ہیں، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو، اور وہ ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور وہ 7 جن کا 8واں نہ ہو، وہ ہے 7 سماوات یعنی کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا فرمائے، اور وہ 8
جن کا 9واں نہ ہو، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور وہ 8 فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو، وہ 9 رَہْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی لوگ تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، اور جب قربانی میسر نہ ہو، آپ حج کے لیے جائے اور قربانی میسر نہ ہو تو وہ 10 روزے رکھے، اور وہ 11واں جن کا 12واں نہ ہو، اور وہ ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، اور یہ 12 مہینے ہیں جو قرآن حکیم نے بیان فرمائے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو، وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب میں دیکھا 11 کوكبا والشمس والقمر، کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند آپ کو سجدہ کر رہا ہے، یہ ہے 13 چیزیں، اور پھر فرمایا کہ 14 کیا ہے، اور یہ ہے فقال لها وللارض ائتيا طوعا او کرها قالتا اطینا طائعین، یہ 7 زمینیں اور یہ 7 آسمان ہیں، اور وہ جھوٹی قوم جو بہشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں جنہیں اللہ رب العزت نے ان کی مغفرت فرما دی، جیسے کہ ان کنتم کاذبین، وہ جھوٹے تھے، تو حضرت یوسف نے کہا یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ وہی اللہ تمہیں معاف فرمائے گا جو تمام رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اور پھر آپ کے والد ماجد نے، جب آپ کے بھائیوں نے آپ نے باپ سے التجا کی، قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ابا جان ہمارے گناہوں کی استغفار طلب کیجئے کہ بے شک ہم خطا کار ہیں، تو آپ کے والد ماجد نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، کہ ان قریب اللہ میرا رب جو ہے تمہیں معاف فرما دے گا، بے شک وہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ کون سی قوم ہے؟ قرآن حکیم نے فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کے دین کو لاشیء بتانے میں سچا ہے، لیکن دونوں ہی یہ جو یہود اور نصارہ ہیں دوزخ میں جائیں گے۔ اور تم نے سوال کیا کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے۔ الزاریاتی ذروا، یہ 4 ہوائیں ہیں جو مشرق مغرب شمال اور جنوب کی ہیں۔ الحاملات وقرا، یہ بادل ہیں جو بارش کا پانی اٹھا کر پھینکتے ہیں۔ الجاریات یسرا، یہ سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں۔ المقسمات امرا، وہ فرشتے جو 15 شعبان سے لے کر اگلے سال کے 15 شعبان تک لوگوں کے درمیان میں رزق تقسیم کرتے ہیں۔ اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے۔ اور وہ بغیر روح کے سانس لینے والی چیز کون سی ہے؟ قرآن نے کہا والصبح اذا تنفس، اور وہ صبح ہے جو سانس لیتی ہے۔ اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا نہ زمین سے نکلا ہو، یہ وہ پانی ہے جو گھوڑوں کا پسینہ جو بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا، وَإِنِّي
مرسلۃ الیہم بہدیہ، اور وہ چار جو کسی باپ کی پشت سے اور نہ ہی مادر شکم سے پیدا ہوئے ہوں، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور صالحہ علیہ السلام کی اونٹنی، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام ہیں۔ یہ چار چیزیں ہیں جو بغیر باپ کے اور بغیر ماں کے پیدا اللہ نے کی۔ اور وہ پہلا خون جو ناحق زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے، جسے اس کے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا۔ ومن قتل اخی، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے خرید لیا، اور وہ ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم، وہ مومن کی جان ہے۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا، ان ربی بکیدہن علیم، اور وہ ہے عورتوں کا مکر۔ اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہو پھر اللہ نے ہی یہ پوچھا کہ یہ کیا ہے، اور یہ ہے وما تلک بیمینک یا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اور وہ عصا تھا۔ اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ترین عورتیں ہیں، وہ ام البشر حضرت اماں حوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت آسیہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت مریم علیہ السلام، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور افضل دریا وہ سیحون، جعجون، دجلہ، فرات اور دریائے نیل ہیں۔ سب پہاڑوں سے افضل ترین پہاڑ جو ہے وہ طور کا پہاڑ ہے۔ سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، والعادیات ضبحا، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور سب راتوں میں افضل ترین رات جو ہے وہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ طامہ کیا ہے، وہ طامۃ الکبریٰ، وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سائے میں ہیں۔ تو وہ درخت سال ہے، 12 ٹہنیاں، اس کے 12 مہینے ہیں، اور 30 پتے، ہر ماہ کے 30 دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں۔ وہ ہر روز کی 5 نمازیں ہیں، 2 نمازیں ظہر اور عصر اور سورج کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں، نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز فجر جو ہیں وہ اندھیرے میں پڑھی جاتی ہیں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر بھی فرض نہ ہو پھر بھی اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی ہے، پھر رسولوں کی اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، اور ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ ان سب کی جڑ ایک ہے، وہ آنکھیں، ناک، منہ اور کان ہیں، مغز، سر، ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین، منہ کا پانی میٹھا، ناک کا پانی ترش اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نقیر کا پوچھا ہے، کھجور کی گٹھلی کی پشت پر جو نقطہ ہے اس کو نقیر کہتے ہیں۔ تم نے قطمیر کا پوچھا ہے، کھجور کی گٹھلی پر جو باریک سا چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں۔ تم نے فطیر کا پوچھا، کھجور کی گٹھلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ تم نے سب دولب کا پوچھا، بھیڑ بکری کے بالوں کو کہتے ہیں۔ تم ورم کا پوچھا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے۔ گدھے ہینکتے وقت کیا کہتے ہیں؟ گدھے ہینکتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے
لعن اللہ العشار، کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے؟ کتا بھونکتے وقت کہتا ہے ویل لأہل النار من غضب الجبار۔ بیل کیا کہتا ہے؟ بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ گھوڑا کیا کہتا ہے؟ گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا طقت الابطال واشتعت الرجال بالرجال۔ اونٹ کیا کہتا ہے؟ اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وکفا باللہ وکیلا۔ اور مور کیا کہتا ہے؟ مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى۔ بلبل کیا کہتا ہے؟ بلبل کہتا ہے سبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون۔ مینڈک کیا کہتا ہے؟ سبحان المعبود فی البوار والقہار سبحان الملک الجبار۔ نقوس جب بجتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جب نقوس بجتا ہے تو وہ کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا ابن آدم فی هذه الدنیا غرب و شرقا ما ترى فیہا احدا یبقا۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی ہے جن پر وحی آئی حالانکہ وہ نہ انسان ہیں اور نہ ہی وہ فرشتے ہیں اور نہ ہی وہ جن ہیں، وہ ہے وہ اوحا ربک الی النحل، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالیٰ کے غامض علم میں چلی جاتی ہے جہاں کسی مقرب فرشتے کی بھی رسائی نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ تو نہیں گیا جس کا جواب میں نے نہیں دیا؟ اس راہب نے کہا نہیں، سب سوالوں کے آپ نے صحیح صحیح جواب دے دیے۔ تو آپ نے بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات یعنی کہ ایک سوال پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ سوال یہ ہے کہ آسمانوں کی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری نے سر جھکا کر خاموش ہو گیا۔ سب پادری کہنے لگے اس شیخ نے، اس بزرگ نے تمہارے اس قدر یعنی تمام 56 سوالوں کے جواب دے دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا بھی جواب نہیں دے سکتے۔ تو وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتا دوں تو کیا تم لوگ میری پیروی کرو گے؟ سب نے یک زباں ہو کر کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حال میں آپ کی اتباع کریں گے، آپ کی پیروی کریں گے اور آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ تو پادری نے کہا پھر سن لو کہ آسمانوں اور بہشت کی جو چابی ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے اپنے زنار وہیں پر توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی، اے با یزید بسطامی، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم دیا اس لیے کہ ان کے 500 زنار توڑوا دوں۔ وہ 500 لوگ موجود تھے۔ تو با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ کی یہ کرامت کہ انہوں نے ان 500 لوگوں کو ایک ہی مجلس میں کلمہ بڑھا دیا۔ کیا کمال کی ہستیاں گزری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے نیک لوگوں کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔